ولا يضاف موصوف الى صفة ولا صفة الى موصوفها ونحو مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء متأول ومثل جرد قطيفة وأخلاق ثياب متأول. یاد رکھو مولانا، کوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز ہے. ایک موصوف ہے، آگے اس کی کیا آ رہی تھی؟ صفت آ رہی تھی. آپ اس موصوف کو مضاف کر دیتے ہیں صفت کی طرف، لیکن معنی وہی رکھتے ہیں جو موصوف صفت کی صورت میں جو معنی حاصل ہو رہا تھا، تو یہ جائز ہے. جیسے المسجد الجامع، المسجد موصوف، الجامع اس کی صفت، وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے، یعنی لوگوں کو بھئی وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے. اب اس کے اندر المسجد موصوف ہے، الجامع اس کی صفت ہے. یہاں پر موصوف کی صفت کی طرف اضافت جائز ہے کہ یوں کہا جائے مسجد الجامعی. کیا کہا جائے؟ بے مضاف بنانا ہے تو الف لام سے خالی کر دیا اور مضاف الیہ پر کیا لے آئے؟ کسرہ، مسجد الجامعی. اور فائدہ وہی معنی اب بھی یہ ترکیب دے رہی ہے جو پہلے تھا. موصوف صفت کی صورت میں جو معنی حاصل ہو رہا تھا، اضافت کی صورت میں بھی وہی معنی حاصل ہو رہا ہے، یعنی وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف جائز ہے. مثلا ثیاب اخلاق، ثیاب اخلاق، اخلاق جمع ہے خلق کی، لام کے فتحے کے ساتھ. خلق کے معنی پرانا بھائی، پرانا. تو ثیاب اخلاق کا کیا معنی؟ ایسے کپڑے جو پرانے ہیں، یعنی پرانے کپڑے بھائی. اس کا کیا معنی ہوا؟ تو بتلائیے موصوف کون ہے؟ ثیاب، اور صفت کیا ہے؟ اخلاق. تو ثیاب موصوف، اخلاق اس کی صفت. لیکن اس کے اندر صفت کی اضافت موصوف کی طرف کرنا جائز ہے. تو صفت کو اٹھا کر پہلے ما قبل میں لے آئے اور اضافت کر دی اخلاق ثیاب، اخلاق. اور معنی اب بھی وہی ہے جو پہلے ترکیب وصفی میں حاصل ہو رہا تھا، یعنی وہ کپڑے، یعنی پرانے کپڑے. کیا معنی ہے؟ پرانے کپڑے. یہ کون کہتے ہیں بھائی؟ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوفہ والے نحوی کہتے ہیں موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز، اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف جائز، اور معنی وہی رہے گا، وہی معنی حاصل ہوگا بھائی. اور یہ جائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تخفیف بھی حاصل ہو جائے گی اور تعریف یا تخصیص بھی حاصل ہوگی. بھئی اضافت کے کتنے فائدے تھے بھئی؟ اضافت معنوی کس چیز کا فائدہ دیتی تھی؟ تعریف یا تخصیص کا. اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی تھی؟ تخفیف کا. تو کہتے ہیں یہاں پر تینوں فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اس لیے یہ جائز ہے بھئی. دیکھو کس طرح المسجد الجامع، المسجد تھا موصوف، الجامع کیا تھا؟ صفت. تو اب کیا کیا؟ المسجد کی اضافت ہم نے کر دی، الف لام ہٹا دیا، کیا بن گیا؟ مسجد الجامعی. تو تخفیف آ گئی. الف لام ختم ہوا یا نہیں ہوا المسجد سے بھئی؟ الف لام ختم ہو گیا. تو یہ تخفیف آ گئی لفظوں کے اندر بھئی. اور نیز
مسجد ہے اب نکرہ اور الجامع کیا ہے معرفہ، اور نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تعریف کا۔ غلام کی اضافت زید کی طرف کر دیں تو غلام بھی کیا بن جائے گا؟ غلام الزیدن، غلام بھی کیا بن گیا؟ معرفہ۔ تو یہاں بھی مسجد نکرہ اس کی اضافت الجامع کی طرف کر دی تو مسجد بھی کیا بن گئی؟ معرفہ۔ تو دیکھو اس اضافت نے تخفیف کا بھی فائدہ دیا اور تعریف کا بھی فائدہ دیا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور باقی بھی اسی طرح۔ اور اگر صفت کی اضافت کس کی طرف کریں؟ موصوف کی طرف، تو موصوف صفت پہلے کیا تھے؟ ثیاب اخلاق، پھر اخلاق کو پہلے کر دیا ثیاب پر اور مضاف کر دیا، کیا بن گیا؟ اخلاق ثیاب۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ثیاب اخلاق تھا، پھر اخلاق کو مقدم کیا اور مضاف کر دیا کس کی طرف؟ ثیاب کی طرف، اور جب اضافت کی تو اخلاق سے تنوین گر گئی بھائی، اخلاق ثیاب، تنوین گری یا نہیں گری بھائی؟ تنوین گر گئی تو کیا حاصل ہوئی؟ تخفیف حاصل ہوئی۔ اور نیز نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ کس چیز کا؟ تخصیص کا۔ غلام رجل جب میں نے کہا تو کون سے غلام خارج ہو گئے؟ عورتوں کے غلام خارج ہوئے تو تخصیص آ گئی۔ تو یہاں پر بھی کیا آ رہی ہے؟ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اخلاق ثیاب، اخلاق بھی نکرہ ثیاب بھی نکرہ، تو یہ کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ تخصیص کا فائدہ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا یعنی پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی مولانا، پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی، کتاب بھی ہو سکتی تھی، قلم بھی ہو سکتا تھا مولانا، کپڑے بھی ہو سکتے تھے، لیکن جب ثیاب کی طرف اضافت کر دی تو اب تخصیص آ گئی کہ پرانی کیا چیز مراد ہے؟ کپڑے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئے؟ تو لہذا اس میں تخفیف بھی آئی اور تخصیص بھی آ گئی، لہذا یہ جائز ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف جائز اور موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز۔ چنانچہ یہ مثالیں ہیں عربوں سے ہم نے سنی ہیں بھائی، وہ کیا کہتے ہیں؟ المسجد الجامع میں کیا کہہ دیا کرتے ہیں؟ مسجد الجامع۔ اور الجانب الغربی، اس میں وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو یہ ساری کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا کہنا جائے، عربوں سے ہم نے سنا ہے، اور جب عربوں سے سنا ہے معلوم ہوا یہ جائز ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، تخفیف اور تعریف یا تخصیص کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ جبکہ باقی امام علامہ ابن حاجب وغیرہ اور دوسرے نحوی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں جائز اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں جائز۔ کیوں ایسا کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہے ترکیب وصفی اور ایک ہے ترکیب اضافی، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ ترکیب وصفی میں نے کہا المسجد الجامع، المسجد یہ ترکیب وصفی ہے، ایک موصوف ہے دوسری صفت ہے، اور ایک ترکیب اضافی ہے مضاف مضاف الیہ والی مسجد الجامع۔ ان دونوں کے فائدے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ تو لہذا ایک ترکیب دوسری کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا دیکھیے مولانا، ترکیب وصفی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں پہلا موصوف ہو اور ثانی کیا ہو؟ میں نے کہا زید العالم، وہ زید جو عالم ہے، تو یہ زید یہ ترکیب وصفی ہے، یہ کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ یہ اتصاف الشیء بالشیء کا فائدہ دے رہی ہے کہ ایک چیز متصف ہو رہی ہے دوسری چیز کے ساتھ۔ تو یہاں زید متصف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ جاءنی زید العالم، یہ زید کیا ہے ترکیب کے اندر بھائی؟ جی
بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جواب دیا کرو. زیدن کیا ہے اور العالم کیا ہے؟ صفت. اور اس ترکیب نے آپ کو کیا بتلا دیا کہ زید کیا ہو رہا ہے؟ متصف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ علم کے ساتھ. تو دیکھا یہ ترکیب وصفی ہے، اور ترکیب وصفی اس بات کا فائدہ یہ بتلاتی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصف ہو رہی ہے. اور ایک ہے ترکیب اضافی. میں کہتا ہوں غلام زیدین، یہ کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب پہلا مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے. یہ ترکیب اضافی فائدہ دیتی ہے نسبت کا بھائی، کہ ایک چیز دوسرے کی طرف منسوب ہے. میں نے کہا غلام زیدین، اس ترکیب نے کیا فائدہ دیا کہ یہ غلام منسوب ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. یہ غلام منسوب ہے کس کی طرف بھائی؟ زید کی طرف. تو بھائی ترکیب وصفی کا کیا فائدہ ہوا کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصف ہو رہی ہے. اور ترکیب اضافی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی طرف منسوب ہو رہی ہے. تو دونوں کے فائدے الگ الگ ہوئے. ایک سے معنی حاصل ہوا اتصاف الشیء بالشیء کا، اور دوسری سے اضافت الشیء الی الشیء کا فائدہ حاصل، اضافت الشیء الی شیء کا فائدہ حاصل ہوا بھائی. تو لہذا جب دونوں کے معنی الگ الگ ہیں تو ایک ترکیب دوسری کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. وہ معنی جو موصوف صفت کی ترکیب سے حاصل ہو رہا ہے وہ اضافت والی ترکیب سے حاصل نہیں ہوگا. لہذا اب المسجد الجامع کے اندر مسجد الجامع کہا جائے بائی لحاظ کہ وہی معنی حاصل ہو جو کس کا تھا بھائی؟ جو موصوف صفت والی ترکیب سے جو معنی حاصل ہو رہا تھا، اضافت والی ترکیب سے بھی وہی معنی حاصل ہو، ایسا نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں؟ تو اضافت آپ کیا کر دیں؟ موصوف کی اضافت کس کی طرف کر دیں؟ صفت کی طرف. اور معنی پھر بھی کون سا رکھیں؟ موصوف صفت والا. ایسا جائز نہیں. یا آپ مولانا کیا کر دیں؟ صفت کی اضافت کس کی طرف کر دیں؟ موصوف کی طرف کر دیں. اور معنی پھر بھی کیا رکھیں؟ وہی موصوف صفت والا. ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ دونوں ترکیبوں کے معنی ہی الگ الگ ہیں. تو ایک ترکیب دوسری ترکیب کے قائم مقام نہیں بن سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صاحب قافیہ فرما رہے ہیں. اس پر اشکال تو دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَةٍ، اور مضاف نہیں کیا جاتا موصوف کو کس کی طرف؟ الی صفت، صفت کی طرف. ولا صفت الی موصوفها، اور نہ ہی صفت کی اضافت کی جاتی ہے اپنے موصوف کی طرف. اس پر صاحب قافیہ پہ اشکال ہوتا ہے. آپ نے کہا موصوف کی اضافت صفت کی طرف، دو ضابطے آپ نے ذکر کیے. پہلا ضابطہ کیا ذکر کیا؟ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلام عرب کے اندر کہ وہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف کرتے ہیں. جیسے مسجد الجامع اصل میں کیا تھا؟ المسجد الجامع. پھر مسجد موصوف کو مضاف کر دیا اور صفت کو مضاف الیہ. اسی طرح اصل میں تھا الجانب الغربی، اور پھر الجانب موصوف تھا، الغربی اس کی صفت. پھر اس موصوف کی اضافت کر دی غربی کی طرف، اور کیا کہتے ہیں؟ جانب الغربی، یہ عرب کہتے ہیں. اسی طرح صلاۃ الاولی اصل میں کیا تھا؟ الصلاۃ الاولی. تو صلاۃ موصوف الاولی اس کی، لیکن اس میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ صلاۃ الاولی بھی کہتے ہیں بھائی. تو موصوف کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ صفت کی طرف. اسی طرح بقلۃ الحمقاء، صلاۃ الاولی کا معنی پہلے نماز بھائی، یعنی فجر کی بھائی. وبقلۃ الحمقاء یہ اصل میں کیا تھا بھائی؟ البقلۃ موصوف اور الحمقاء کیا تھی؟ اس کی صفت. لیکن عرب اس میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ بقلۃ الحمقاء، موصوف کی اضافت کر دیتے ہیں کس کی طرف؟ صفت کی طرف. تو اے صاحب قافیہ آپ کا قانون تو ٹوٹ رہا ہے ان مثالوں سے. تو صاحب قافیہ جواب دے رہے ہیں مولانا کہ یہ ساری مثالیں متأول، ان میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے بھائی. ان میں تعویل کی جائے گی پھر یہ صحیح ہو جائیں گی، ہمارے ضابطے کے مطابق ہو جائیں گی. بس سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تو پہلے ضابطے پر اشکال تھا. اور آگے آ رہا ہے وَمِثْلُ جَرْدُ قَطِيفَةٍ وَأَخْلَاقُ ثِيَابٍ. اے صاحب قافیہ
دوسرا آپ نے کیا ضابطہ ذکر کیا کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلام عرب کے اندر صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے. جرد قطیفت، جرد مضاف ہے، قطیفت مضاف، لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ قطیفت جرد. قطیفت ہے موصوف اور جرد کیا ہے اس کی؟ تو موصوف صفت ہے، لیکن عرب کیا کر دیا کرتے ہیں؟ صفت کی اضافت یہاں پر موصوف کی طرف کر کے جرد قطیفت کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح ثیاب اخلاق، یہ آپس میں موصوف صفت ہے، لیکن اس کے اندر عرب کیا کر دیا کرتے ہیں؟ اخلاق جو صفت ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے موصوف کی طرف مضاف کر کے اخلاق ثیاب کہہ دیا کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کا دوسرا ضابطہ بھی ٹوٹ گیا. اس کا بھی صاحب کافیہ جواب دیں گے کہ اس میں بھی کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے. کہتے ہیں وَنَحْوُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ، اور مسجد الجامع جیسے وجانب الغربی، اور جانب غربی جو ہے صلاۃ الاولی اور بقلۃ الحمقى متأول، ان میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے بھائی، تعویل کی گئی ہے بھائی. بقلۃ الحمقى یہ اصل میں ہے البقلۃ الحمقى، یہ کہتے ہیں خرفے کے ساگ کو. ہمارا خرفے کا ساگ سنا بھائی یا نہیں سنا ہوا بھائی؟ جی بعض علاقوں میں ابھی بھی اسی نام سے بہرحال کہتا ہے اس کو، خرفے کا ساگ بھائی، وہ ساگ کی قسم ہوگی خاص. المسجد بھائی کیا تعویل کی گئی ہے؟ توجہ سے سننا بھائی. المسجد الجامع اصل میں تھا، پھر کیا کر دیا گیا؟ مسجد صاحب کافیہ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ اصل میں ہے مسجد الوقت الجامع. اصل میں کیا ہے؟ مسجد الوقت الجامع. تو مسجد کی اضافت جامع کی طرف ہو رہی ہے یا وقت کی طرف ہو رہی ہے؟ وقت کی طرف ہو رہی ہے. اور نیز الجامع مسجد ہے مضاف، الوقت کیا ہے؟ الوقت ہے موصوف، الجامع کیا ہے اس کی؟ صفات. موصوف صفت مل کر یہ مضاف الیہ ہوئے کس کے لیے؟ مسجد کے لیے. ترکیب سمجھ میں آئی؟ مسجد کیا ہے؟ مضاف، اور الوقت کیا ہے؟ موصوف، اور الجامع وقت کی موصوف صفت مل کر یہ کیا ہوئے؟ مضاف الیہ بھائی مسجد کے لیے. تو مسجد کی اضافت صفت کی طرف ہو رہی ہے یا الوقت کی طرف ہو رہی ہے؟ الوقت کی طرف. اور الجامع مسجد کی صفت ہے یا الوقت کی صفت ہے؟ الوقت کی. تو دیکھا نہ تو مسجد اپنی صفت کی طرف مضاف ہے، مسجد اپنی صفت کی طرف مضاف، اور الجامع مسجد کی صفت بھی نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ وجانب الغربی، تو یہ کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے الجانب الغربی. الجانب موصوف تھا، الغربی اس کی صفت تھا، پھر اضافت کر کی گئی. صاحب کافیہ تعویل کہتے ہیں اس میں تعویل کی گئی ہے. یہ جانب المکان الغربی، جانب المکان الغربی. تو جانب کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مکان کی طرف، اور المکان ہے موصوف، اور الغربی کیا ہے اس کی صفت. تو جانب کی اضافت الغربی کی طرف اپنی صفت کی طرف ہے یا المکان کی طرف بھائی؟ المکان کی طرف. اور الغربی یہ جانب کی صفت ہے یا المکان کی صفت ہے؟ تو دیکھا نہ موصوف کی اضافت ہوئی اپنی صفت کی طرف، اور نہ ہی الغربی جانب کی صفت ہے. وَصَلَاةُ الْأُولَى یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اصل میں ہے صلاۃ الساعۃ الاولی. صلاۃ الساعۃ الاولی پہلے گھنٹے کی یا پہلی گھڑی کی نماز. صلاۃ مضاف ہے بھائی، الساعتی کیا ہے؟ موصوف، الاولی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہیں بھائی. وَبَقْلَةُ الْحَمْقَى یہ اصل میں ہے بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَى. بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَى
بقلۃ الحبۃ الحمقا. حبہ کہتے ہیں دانے کو، بیج کو بھائی، بیج کو. بقلہ سبزی اور ترکاری کو کہتے ہیں مولانا. البقلۃ الحمقا خرفے کا ساگ بھائی. بقلہ کا کیا معنی؟ سبزی اور ترکاری. اور حمقا یہ حماقت سے ہے بھائی، حماقت سے. یہ حماقت کی طرف منسوب ہے مولانا. سمجھ میں آیا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ایسی جگہ پہ اگتی ہے یہ جہاں وہ سیلاب کا پانی بہتا ہو بھائی. سمجھ میں آیا؟ سیلاب کا بھائی پہاڑوں میں بارش ہو جائے تو پھر پانی وہاں سے نکلتا ہے اکٹھا ہو کر بھائی. راستے بنے ہوتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے دوسری طرف کو ڈھلوان کی طرف جاتا ہے. جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور بہت زیادہ پانی ہوتا ہے. اگر دیہات وغیرہ کی طرف رخ کر لے تو تباہی مچا دیتا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے بھائی. تو یہ وہ جو سیلاب کی جگہ بنی ہوتی ہیں ان جگہوں میں یہ اگتی ہے، یہ ساگ اگتا ہے. اور پیروں کی جگہ میں بھائی کہ قدموں تلے روندا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو نسبت کر دی کہ یہ تو سبزی کس قسم کی ہے؟ حماقت کی والی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ احمق سبزی ہے یوں کہو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی کیسی جگہ پر اگتی ہے جہاں اس کے نقصان ہے بھائی. تو بہرحال یہ نام ہے مولانا، نام اس طرح مشہور ہوا بھائی اس کا، بقلۃ الحمقا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ بقلۃ الحبۃ الحمقا. تو حبہ کہتے ہیں بیج کو، حمقا وہ بیج جو حمقا ہے اس کی ترکاری، اس کی سبزی بھائی. وَمِثْلُ جَرْدُ قَطِيفَةٍ وَأَخْلَاقُ ثِيَابٍ مُتَأَوَّلٌ. اور دوسرے ضابطے پہ اشکال ہو رہا تھا کہ اس میں یہاں تو دیکھو صفت کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ موصوف. علامہ ابن حارث کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی تعویل کی گئی. کس طرح؟ کہتے ہیں اصل میں تو یوں تھا قطیفۃ جرد. کیا تھا؟ قطیفۃ جرد. قطیفۃ تھا موصوف. قطیفہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ قطیفہ کہتے ہیں مخملی چادر کو بھائی. قطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ مخمل. جانتے ہو بھائی کسے کہتے ہیں مخمل؟ جانتے ہو؟ نام سنا یا نہیں سنا؟ یاد رکھو مخمل وہ کپڑا جس پہ بال ہوں. دیکھا یا نہیں دیکھا کبھی بھائی؟ بعض کپڑوں پر باریک سے بال ہوتے ہیں بھائی، نہیں دیکھے بھائی؟ عورتوں کے کپڑے آج کل تو بلکہ عام ہیں اس طرح کے کپڑے بھائی. اس پر کیا ہوتے ہیں؟ باریک سے بال ہوتے ہیں چھوٹے سے. ابھی بھی ذہن میں نہیں آیا؟ سبحان اللہ بھائی. وہ نرم ملائم سے ہاتھ وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 4-5 انچ لمبے بال ہوتے ہیں. کارپیٹ نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چھوٹے چھوٹے سے. تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بالوں والی کپڑے کو کیا کہتے ہیں؟ مخمل کہتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ جو مخملی چادر ہے اس کو قطیفہ کہتے ہیں. مخملی چادر کو کیا کہتے ہیں؟ قطیفتن کہتے ہیں. اور یہ کپڑا جب پرانا ہو جایا کرتا ہے، بوسیدہ ہو جائے تو اس کے بال اڑتے چلے جاتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ جیسے انسان پرانا ہوتا جائے تو اس کے بھی بال کیا ہیں؟ اڑتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پرانی بوسیدہ بے بال بغیر بالوں کے یہ جو مخملی چادر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطیفتن جردن. جردن کا معنی بے بال، بغیر بالوں کے مولانا. اجرد گنجے کو کہتے ہیں بھائی. اجرد کس کو کہتے ہیں؟ گنجے کو کہتے ہیں بھائی. تو یہ قطیفتن جردن. قطیفہ مخملی چادر اور جردن کا کیا معنی کیا میں نے؟ بے بال بھائی. سمجھ میں آیا؟ بوسیدہ پرانی. تو قطیفتن تھا موصوف، جردن تھی اس کی صفات.
پھر کیا کیا گیا؟ قطیفہ کو حذف کر لیا گیا. کیا کر لیا گیا؟ قطیفہ کو حذف، یہ قطیفہ کو حذف کر لیا گیا. تو کیا رہ گیا؟ جردن. اور جردن کا کیا معنی؟ پرانا یا پرانی، اور وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی. پرانا یا پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی. تو اب اس میں عموم تھا تو لہذا آگے اس کی اضافت کر دی قطیفہ کی طرف. کیا کر دی؟ قطیفہ کی. اب اس میں تخصیص آ گئی. پہلے جرد عام تھا، کوئی بھی چیز پرانی ہو وہ کیا ہے؟ جردن. لیکن جب اس کی اضافت کر دی کس کی طرف؟ قطیفہ کی طرف. اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص کا فائدہ دیا کہ وہ پرانی چیز کیا ہے؟ مخملی چادر ہے، کوئی اور چیز نہیں بھائی. اسی طرح اخلاق الثیاب، یہ اصل میں تھا ثیاب اخلاق، ایسے کپڑے جو پرانے ہیں. اخلاق جمع ہے خلق کی، لام کے فتحے کے ساتھ ہے بھائی. اور پرانے کپڑے. پھر کیا کیا گیا؟ ثیاب کو حذف کیا گیا. کیا رہ گیا؟ اخلاق. پرانے، اور پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی. تو اب اس میں ابہام تھا، لہذا اس کی اضافت کس کی طرف کر دی؟ ثیاب کی طرف. تو معلوم ہوا وہ پرانے کس کی جنس میں سے ہے؟ پرانی چیز کس جنس میں سے ہے؟ کپڑے کی جنس میں سے ہے. تو تخصیص آ گئی. کیا آ گئی؟ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی جرد قطیفۃ اصل میں کیا تھا؟ قطیفۃ جردن. پھر کیا کیا گیا؟ قطیفہ کو حذف کیا گیا تو جردن رہ گیا. اور جردن تو کیا ہے؟ عام ہوا، اس کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی. لہذا پھر آگے کیا کر دی گئی؟ اس کی قطیفہ کی طرف اضافت کر دی گئی. اضافت نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص کا، کہ یہ پرانی اور بوسیدہ چیز کس جنس میں سے ہے؟ قطیفہ کی جنس میں سے ہے، مخملی چادر کی جنس. اسی طرح بھائی اخلاق الثیاب، یہ اصل میں کیا تھا؟ ثیاب اخلاق تھا. پھر کیا کیا گیا؟ ثیاب کو حذف کر دیا گیا، اخلاق اکیلا رہ گیا. اور اس کے معنی پرانے، اور پرانے تو کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو لہذا اس میں عموم تھا، تو اب اس کی کس کی طرف اضافت کر دی؟ ثیاب کی طرف. تو کیا آ گئی اس کے اندر؟ تخصیص. معلوم ہو کہ وہ پرانے کیا ہیں؟ کس جنس میں سے ہیں؟ کپڑے کی جنس میں سے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں مثل جرد قطیفۃ و اخلاق ثیاب متأول. اور جرد قطیفہ اور اخلاق الثیاب جیسے مثالیں متأول ان میں تعویل کی گئی ہے. ولا یضاف اسم مماثل للمضاف الیہ فی العموم والخصوص کلیث واسد وحبس ومنع لعدم الفائدۃ. یاد رکھو یہاں ایک اور ضابطہ بتلا رہے ہیں صاحب قافیہ. کہتے ہیں کہ اگر دو اسم ہوں بھائی جو بالکل ایک جیسے ہوں عموم و خصوص کے اعتبار سے، پہلے کے اندر جتنا عموم دوسرے کے اندر بھی اتنا عموم، یا پہلے کے اندر جتنا خصوص دوسرے کے اندر بھی اتنا خصوص، تو پھر ان کی اضافت ایک دوسرے کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اضافت کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی. لیث کا معنی بھی شیر، اسد کا معنی بھی شیر. اب میں ان کی اضافت کرتا ہوں. جاءنی لیث اسد، میرے پاس شیر کا شیر آیا. کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ بھائی. تخصیص آئی؟ کچھ بھی نہیں آئی بھائی، کیونکہ شیر کا لیث کا بھی کیا معنی تھا؟ اسد کا بھی کیا معنی تھا؟ اور دونوں میں عموم و خصوص کیا ہے؟ عموم برابر ہے. جتنا عموم لیث کے اندر اتنا عموم کس کے اندر؟ اسد کے اندر بھی. لہذا اس اضافت کا کوئی فائدہ نہیں. یا جیسے منع کا معنی بھی روکنا اور حبس کا معنی بھی روکنا. اب ان کی اضافت ایک دوسرے کی طرف نہیں جائز، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ عموم و خصوص میں عموم میں برابر ہیں. میں کہتا ہوں حبس منع، کوئی فائدہ ہوا؟ منع کرنے کا منع کرنا، کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. لہذا یہ جائز نہیں. لہذا ضابطہ کیا ذکر کریں گے صاحب قافیہ کہ جب دو اسم آپس میں کیا ہوں؟ مشابہ ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کی اضافت دوسرے کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کی ترکیب کا کوئی فائدہ نہیں. تو کہتے ہیں ولا یضاف، اور اضافت نہیں کی جاتی. اسم، کس کی اضافت؟ اسم، ایسا اسم مماثل للمضاف الیہ جو مضاف الیہ کے مشابہ ہو، مماثل ہو. کس چیز میں؟ فی العموم والخصوص. کس چیز میں مشابہ ہو؟ عموم اور خصوص میں.
تو اضافت نہیں کی جائے گی ایسے اسم کی جو عموم و خصوص میں مضاف الیہ کے مشابہ ہو، کلیث و اسد، جیسے لیث اور اسد۔ یہ مثال ہے عین کی مولانا۔ کس کی مثال ہے؟ بھائی شیر کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے؟ بھائی وجود ہے، تو عین وہ چیز جس کا وجود ہو۔ تو یہ پہلی مثال لیث اور اسد کو ذکر کیا، یہ عین کی مثال ہے جن کا وجود ہے۔ وحبس ومنع، دوسرے مترادف لفظ حبس اور منع۔ حبس کا معنی بھی روکنا اور منع کا معنی بھی روکنا، تو روکنا ہے مصدر، اور مصدر کا کوئی خارج میں وجود ہے؟ میں نے بتایا تھا مصدر کا خارج کے اندر کوئی وجود نہیں۔ ہاں خارج میں جو مصدر آئے گا وہ مصدر سے حاصل ہونے والی ہیئت ہے۔ دوڑنا ہمیں خارج میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ کیا نظر آئے گی؟ دوڑ نظر آئے گی۔ ہنسنا ہمیں خارج میں نظر نہیں آتا، بلکہ ہنسی خارج میں نظر آئے گی۔ تو یہ ہے منع کی، یہ معنی ہے۔ حبس اور منع کس قبیل سے ہیں؟ معنی کی قبیل سے، جس کا خارج میں وجود نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی مثال لیث و اسد عین کی قبیل سے ہیں، اور حبس و منع معنی کی قبیل سے۔ تو کہتے ہیں کہ مضاف نہیں کیا جائے گا لعدم الفائدتی، فائدے کے نہ ہونے کی وجہ سے، بخلاف کل الدراہم وعین الشیء فإنه يختص به، بخلاف کل الدراہم اور عین الشیء جیسی ترکیب یہ جائز ہے، فإنه يختص به، اس لیے کہ اس سے مضاف خاص ہو جاتا ہے۔ بھائی دیکھو کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عموم و خصوص میں دونوں برابر ہوں تو پھر اضافت جائز نہیں، لیکن اگر مضاف عام ہو مضاف الیہ خاص ہو پھر اضافت جائز ہے۔ مضاف کیا ہو؟ عام ہو، اور مضاف الیہ خاص ہو پھر اضافت جائز ہے۔ دیکھو کل الدراہم، کل عام ہے مولانا، کل کیا ہے؟ ساری کی ساری چیز، یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ کل کیا بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کل بھائی۔ اور الدراہم کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ تو پہلا ہے عام، ثانی ہے خاص، تو اور عام کی اضافت خاص کی طرف جائز ہے۔ کل الدراہم میں کہتا ہوں یہ ترکیب اضافت کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص کا، یعنی کہ سارے کے سارے ہی درہم کیا ہیں؟ مراد ہیں، سارے کے سارے درہم۔ سمجھ میں آیا؟ تو اضافت العام الی الخاص کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح وہ عین الشیء، عین والا نا، عین وہ چیز جس کا وجود ہو، عین کیا ہے؟ اور الشیء خاص چیز، آپ کے سامنے ایک چیز مثلا پڑی ہے، الف لام آیا نا، متعین ہے کہ تعین کس کے لیے آیا کرتا ہے الف لام؟ تعین، اشارہ کرنے کے لیے، تو کوئی خاص چیز جو ہے متعین چیز۔ عین الشیء، عین الشیء مولانا کیا ہے؟ عین، یہ اضافت جائز ہے، اس لیے کہ اس میں پہلا عام ہے اور ثانی کیا ہے؟ خاص ہے، اور عام کی اضافت خاص کی طرف جائز ہے۔ بھائی عین کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کا وجود ہو سکتا ہے، اور الشیء یہ کیا ہے؟ خاص ہے، وہ متعین چیز، الف لام کے ذریعے متعین چیز کی طرف اشارہ ہوا، تو وہ متعین چیز، تو وجود اس متعین چیز کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو عام کی اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ خاص کی طرف، اور یہ جائز ہے کیونکہ اس سے اس عام میں بھی کیا آ جائے گی؟ تخصیص آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں بخلاف کل الدراہم وعین الشیء، یا بخلاف کل الدراہم پڑھ لیں، چاہے اس کو اعراب حقائق پڑھ لیں اس پر، یا کل الدراہم پڑھ لیں کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، بخلاف کے لیے دونوں طرح جائز۔ بخلاف کل الدراہم وعین الشیء، یہ جائز ہے مولانا، فإنه يختص به، اس لیے کہ مضاف جو ہے یختص به، اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اچھا، صاحب کافیہ نے کیا بتلایا ضابطہ بھائی؟ جب دو اسم ایک دوسرے کے مشابہ، جب مشابہ ہوں تو ایک کی اضافت دوسرے کی طرف جائز نہیں۔ کہتے ہیں ہم اے صاحب کافیہ آپ کو دکھاتے ہیں
کہ دو اسم ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں عموم و خصوص کے اندر، پھر بھی ایک کی اضافت دوسرے کی طرف کی گئی ہے. عرب کہتے ہیں، سنا ہم نے سعید و قرزن، سعید و قرزن. یاد رکھو سعید ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا، اور قرز اس کا لقب تھا. قرز اس کا کیا تھا؟ لقب تھا، جو قوم وغیرہ کی طرف سے ملا ہو اس کو. تو سعید، تو اب دیکھیے سعید سے بھی مراد وہی شخص ہے اور قرز سے بھی مراد وہی شخص ہے. تو یہ دونوں خصوص کے اندر کیا ہوئے؟ برابر ہوئے. اور آپ نے بتایا کہ خصوص و عموم میں برابر ہوں تو پھر اضافت جائز، لیکن یہاں سعید و قرزن کہتے ہیں. سعید کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ حالانکہ دونوں اسما کیا ہیں؟ خصوص کے اندر برابر ہیں. سورج سمجھ میں آئی؟ تو صاحب یہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمْ، اور عربوں کا کہنا سعید قرزن وَنَحْوُهُ مُتَأَوَّلٌ، اور اس جیسے لفظ جو ہیں ان میں تعویل کی گئی ہے. ان میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے. کیسے تعویل؟ یاد رکھو ایک ہے دال، ایک ہے مدلول. ایک ہے دال، ایک ہے. جب میں نے کہا لفظ زید، اس نے کس پر دلالت کی؟ ذات زید پر. میں نے کہا زید آ گیا، آپ کیا سمجھ گئے؟ وہ ذات جس کا نام کیا ہے وہ آ گئی. سورج سمجھ میں آئی؟ تو ایک ہے دال، ایک مدلول. یہ یوں کہو ایک ہے اسم، ایک ہے مسمى. زید اسم ہے اور وہ جو ذات زید ہے وہ کیا ہے؟ مسمى. تو میں نے کہا زید آ گیا، کیا معنی؟ وہ ذات جو اس زید کے نام کے ساتھ موسوم ہے وہ آ گئی. تو اسم بول کر کیا مراد لیا میں نے؟ مسمى. اور میں کہتا ہوں میں نے زید لکھا، کیا معنی؟ اس میں زید ہی لکھا یا وہ ذات زید لکھی؟ اس میں زید لکھا. تو کبھی اسم بول کر ذات مراد لی جاتی ہے، وہ مسمى مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی اسم بول کر اسم ہی مراد لیتے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ میں نے کہا میرے پاس زید آیا، اس سے کون مراد ہے؟ اسم یا مسمى؟ مسمى آتا ہے آپ کے پاس، لفظ زید نہیں آتا. اور میں نے کہا میں نے زید لکھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اسم. تو کبھی اسم بول کر اسم ہی مراد ہوتا ہے اور کبھی اسم بول کر مسمى. یہ یوں کہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ دال، دوسرا کیا ہے؟ مدلول ہے. تو جب اس میں یہ تعویل کی گئی ہے مولانا کہ سعید جو پہلا لفظ ہے اس سے مراد لے لیا مدلول. سعید جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بھائی سعید سے مسمى مراد لیا، وہ ذات مراد لے لی بھائی سعید کی. کیا مراد لے لی؟ سعید کی ذات. اور قرز سے لفظ مراد لے لیا بھائی. قرز سے کیا مراد لے لیا؟ لفظ مراد لے لیا. تو کیا معنی ہوا؟ مثلا میں نے کہا جاءنی سعید قرزن، جاءنی سعید قرزن. تو کیا سعید کس معنی میں ہے؟ ذات یا مدلول؟ ذات یا مدلول. اور قرز سے مراد یہ لفظ ہے، قرز سے مراد یہ اسم ہی ہے. جیسے میں نے کہا میں نے زید لکھا، کیا مراد ہے؟ یہ لفظ ہی مراد ہے جو میں بول رہا ہوں. زید کا لفظ میں نے لکھا، تو قرز بھی یہاں کیا مراد ہے؟ لفظ قرز ہی. تو معنی یہ ہوا جاءنی سعید قرزن. سعید سے کیا مراد لیا؟ مدلول. اور قرز سے کیا مراد لیا؟ وہی لفظ. تو گویا میں نے یوں کہا جاءنی سعید قرزن، آیا میرے پاس مدلول اس لفظ کا مدلول میرے پاس آیا. قرز کا مدلول میرے پاس آیا. سعید قرزن، قرز کا. بھائی قرز کا مدلول کون ہے؟ وہ ذات ہے، وہ ذات ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جاءنی مدلول ھذا اللفظ، جاءنی مدلول ھذا اللفظ. یوں کہہ لو، یہ یوں کہہ لو جاءنی مدلول قرزن، میرے پاس قرز کا مدلول جس پہ قرز دلالت کر رہا ہے وہ آیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.